بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انگلش کلاس 5 کی کتاب کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور اس کتاب سے متعلق آج ہمارا 13واں لیکچر ہے، جس میں ہم یونٹ نمبر 13 جس کا ٹائٹل ہے When Something Went Wrong، جب کچھ غلط ہو جائے تو اس کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بچی جس کا نام حفصہ ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں سمر ہالیڈیز ہیڈ سٹارٹڈ، موسم گرما کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ حفصہ واز گیٹنگ بورڈ، اور حفصہ بور ہو رہی تھی، تو اس دوران ان کی امی نے ان کے لیے کچھ سٹوری بک یہ آرڈر کروائی، اور پھر وہ اس کا شدت سے انتظار کرنے لگی، اور بار بار ماں سے یہی پوچھتی ہے کہ وہ کتابیں کب پہنچے گی۔ اسی دوران ڈاکیا اور ڈور پہ ناک کرتا ہے۔ جب حفصہ باہر نکلتی ہے تو وہ ڈاکیا اس کو وہ پارسل پکڑا دیتا ہے اور وہ خوشی خوشی اندر لے کے آتی ہے، لیکن جب وہ پارسل کھول دیتی ہے تو اس کی نا امیدی کی وہ انتہائی نا امید ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پارسل کسی اور کا تھا، جس میں سٹوری بک نہیں بلکہ کچھ اور کتابیں تھیں۔ تو اس کے بعد امی اس کو دلاسا دیتی ہے، کچھ تسلی دیتی ہے کہ آئیے ہم سیلز مین کو خط لکھ کے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس سبق میں بچوں کو خط لکھنا اس کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ضمن میں جو ٹیسٹ سے متعلق اہم چیزیں ہیں اور گرامر کا حصہ ہے، تو دیکھیں یہ وہی خط ہے جو کہ اس کی امی وہ سیلز مین کو خط لکھتی ہیں، اور آخر میں وہ پورا طریقہ کار یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ کہاں پر نام لکھنا ہے اور کہاں پر ریسیور ایڈریس، اور اس طرح ڈیٹ، سالوشن اور باڈی یعنی لیٹر کی جو اصل باڈی ہے، اور آخر میں سگنیچر۔ تو اسی ترتیب سے ایک لیٹر یہ لکھنا ہوتا ہے۔ آگے ٹیسٹ کے متعلق جو اہم چیزیں ہیں اس میں پہلے نمبر پر یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے انٹونیشن۔ انٹونیشن کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو، اور دراصل اس کا تعلق یہ کمیونیکیشن سکل اور ساؤنڈز کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انٹونیشن از دا رائز اینڈ فال آف دا وائس ان اسپیکنگ، کہ گفتگو کے دوران جب آواز میں اتار چڑھاؤ یہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کبھی آواز کو بلند رکھنا ہوتا ہے، کبھی آواز کو نیچے رکھنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انٹونیشن۔ یہاں پر صرف 2 اقسام ذکر کی گئی ہے۔ رائزنگ انٹونیشن یعنی جب آواز میں چڑھاؤ ہو اور آواز کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہو، اور دوسری قسم ہے فالنگ انٹونیشن کہ جب آواز میں اتار ہو یعنی آواز کو پست رکھنے کی ضرورت ہو۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم اس سے متعلق 2 قسمیں اور بھی پڑھ چکے ہیں، اور تیسری قسم ہے رائزنگ فالنگ انٹونیشن، اور چوتھی قسم ہے فالنگ رائزنگ انٹونیشن، یعنی جہاں پر دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلے آواز کو اوپر لے جا کے نیچے لانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آخر میں آواز کو نیچے رکھ کے یعنی پست رکھ کر پھر اوپر لے جانے کی ضرورت آتی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں اس سے پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں مختصراً اس کو سمجھ لیں کہ ان یس نو کویسچن یعنی ایسے سوالات جس کے جواب میں یس یا نو کہا جا سکتا ہے، تو ایسے سوالات میں رائزنگ انٹونیشن یہ استعمال ہوتا ہے، مطلب آواز کو اوپر لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا یہاں پر دیکھ لیں
डू यू सेल क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े बेच रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए यस नो में जवाब आ सकते हैं, तो यहाँ पर आवाज़ को ऊंचा रखने की ज़रूरत पड़ती है। आर यू हंग्री, तो देखिए यहाँ पर ये निशान भी लगाए हुए हैं कि इन चीज़ों में आवाज़ को ऊंचा रखने की ज़रूरत होती है। इस तरह दिस सीन इज़ ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट, इज़न्ट इट, तो देखें ये सवाल बनता है तो इसके जवाब में यस नो आएगा, तो यहाँ पर भी आवाज़ को ऊंचा रखने की ज़रूरत होगी। इसको हम कहेंगे राइजिंग इंटोनेशन। और दूसरा फॉलिंग इंटोनेशन, जबकि इन WH क्वेश्चन हो, यानी ऐसे सवालात जिसकी इब्तिदा में WH, मसलन वेयर, व्हाट, हाउ वगैरह इस तरह के सवालात जो होते हैं, तो सवाल करते वक्त फॉलिंग इंटोनेशन यानी आवाज़ को नीचे रखने की ज़रूरत होगी। इस तरह इन कमांड्स यानी जो हुक्मिया जुमले होते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है और हुक्म देना होता है, तो वहाँ पर भी हम फॉलिंग इंटोनेशन यानी आवाज़ को पस्त रखने की ज़रूरत होगी। इस तरह एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस उन सेंटेंस को कहा जाता है जो कि खुशी के वक्त, गमी के वक्त और जज्बात व एहसासात उभरते वक्त वो ज़बान से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं। तो जिस तरह उर्दू के ग्रामर में हम इसको फुजाइया जुमले भी कह सकते थे कि मतलब जो अचानक ज़बान से निकलते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आगे इसकी तफसील आ भी रही है। तो ये 3 किस्म के सवालात या 3 किस्म के जुमले ऐसे हैं जहाँ पर आवाज़ को पस्त रखने की ज़रूरत होती है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग इंटोनेशन। यहाँ पर यही 2 अक़साम ज़िक्र की गई है, बाकी 4 अक़साम पिछले लेक्चर्स में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं, ये अहम नहीं बल्कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये अहम है टेस्ट के हवाले से। हफ्सा वाज एंग्शियसली, एंग्शियसली मतलब शिद्दत के साथ वेटिंग फॉर हर डैश, तो हफ्सा किस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी? तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 स्टोरी बुक। डोर बिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश नाउन। डोर बिल, यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि ये किस चीज़ की मिसाल बन सकती है? कंपाउंड, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। तो इसमें देखिए हम पढ़ चुके हैं, ये कंपाउंड वर्ड की मिसाल है, क्योंकि डोर अलग है, दरवाज़ों को कहा जाता है, और बिल ये अलग लफ्ज़ है, ये घंटी को कहा जाता है। दोनों को मिला के एक लफ्ज़ बनाया गया है डोर बिल यानी दरवाजे की घंटी, तो ये कंपाउंड की मिसाल बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है हफ्साज मदर रोट डैश लेटर टू द कंपनी। हफ्सा की माँ ने कौन सा ख़त लिखा कंपनी को? तो ये कंप्लेंट लेटर था, जो कि इसमें शिकायत दर्ज थी कि आपने हमें कुछ और किताबें भेजी हैं। और आखिरी है हर डैश ऑर्डर स्टोरी बुक फॉर हफ्सा, तो यहाँ पर मदर यानी हर मदर ऑर्डर्ड, उसकी माँ ने उसके लिए स्टोरी बुक ये मंगवाई। आगे टेस्ट के मुतालिक जो अहम चीज़ है वो है यहाँ पर वोकेबलरी बिल्डिंग के हवाले से कुछ अल्फाज हैं। कंसोल, कंसोल मीन्स टू कंफर्ट समवन, यानी किसी को तसल्ली देना और गम गलत करना, दिलासा देना, इसको कहते हैं कंसोल या टू कंफर्ट समवन। इस तरह एडवेंचरस, एडवेंचरस कहते हैं मुहिम जू को, यानी किसी ख़ास मकसद पे रवाना होने वाला और कोई ख़ास हदफ रख के उसकी जस्तजू करने वाला, इसको कहते हैं एडवेंचरस। विलिंग टू ट्राई समथिंग डेयरिंग। और तीसरा है पार्सल, पैकेज रैप फॉर शिपमेंट, मतलब कोई भी ख़त वगैरह और कोई पार्सल इसी माने में मुस्तमल होता है कि जो चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं, इसको कहते हैं। इस तरह एंग्शियसली, एंग्शियसली मीन्स इन ए वर्ड और नर्वस मैनर, के मतलब हैरानगी के साथ
اور یا شدت کے ساتھ تو اس کو کہا جاتا ہے اینکشسلی. ڈس اپوائنٹ کہتے ہیں ٹو میک سم باڈی فیل سیڈ, کہ کوئی غم اور افسردگی محسوس کرے تو اس کو کہتے ہیں. تو ڈس اپوائنٹ مینس نا امید ہونا اور توقع منقطع ہونا. ایکسپیکٹ, تو ایکسپیکٹ مینز توقع رکھنا. ٹو پریڈکٹ اور بلیو دیٹ سم تھنگ ول ہیپن, یعنی کسی چیز کی توقع رکھنا کہ یہ کام ضرور ہو کے رہے گا, تو اس کو کہتے ہیں ایکسپیکٹ. آگے ریگولر اینڈ ارریگولر پلورل ناؤن. اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی سنگولر ورڈ ہو, سنگولر ناؤن, تو اس سے پلورل کس طرح بنایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے اس کی دو قسمیں پڑھی تھی, ریگولر اور ارریگولر پلورل ناؤن. یہاں پر وہی قاعدے قوانین رولز وغیرہ یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ دیکھیں بعض ناؤن ایسے ہیں جس کے آخر میں ایس لگانے سے وہ پلورل بن جاتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں جو ہم یہ متعین کر سکے کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں. بس یہ سماعت پر موقوف ہے کہ جس طرح اہل زبان سے منقول چلا آ رہا ہے تو اسی طرح اس کو یاد رکھنا چاہیے. البتہ یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے کہ کہاں پر ہم اینڈ میں ایس لگا سکتے ہیں, تو وہ آگے آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ بعض ناؤنز ایسے ہیں جس کے آخر میں ایس لگانے سے وہ پلورل بن جاتا ہے, جس طرح بک تو اس کا پلورل یہ بکس, اور اس طرح پارسل تو پارسلز, آخر میں ایس لگانے سے یہ پلورل بن جائے گا. دوسرا قاعدہ کیا ہے, ایڈ ای ایس ٹو دا ناؤنز اینڈنگ ان ایس, ایس ایچ, ٹی ایچ, ایکس اور زیڈ. تو دیکھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناؤن ایسا ہے جس کے آخر میں ایس آئے یا ایس ایچ یا سی ایچ یا ایکس اور یا زیڈ, یعنی ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو اس کے آخر میں ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. جس طرح کہ یہاں پر دو مثالیں دی ہوئی ہیں. انچ, تو انچ کے آخر میں دیکھیں سی ایچ آیا ہوا ہے, جس طرح یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ اگر سی ایچ آخر میں ہو تو اس کے آخر میں ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے, تو اس کا جو پلورل ہے وہ انچز, یعنی آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے. اس طرح باکس, تو دیکھیں باکس کے آخر میں ایکس ہے, جس طرح یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایکس ہو تو پلورل بناتے وقت آخر میں ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا, لہٰذا باکسز یہ اس کا پلورل بنے گا. اس طرح ایڈ ایس ٹو دا موسٹ آف دا ناؤنز دیٹ اینڈ ان او, کہ اکثر ناؤن ایسے جس کے آخر میں او آ جائیں, جس کے آخر میں او آ جائے تو اس کا پلورل بناتے وقت آخر میں ہم ایس کا اضافہ کریں گے. جس طرح کہ ریڈیو, تو دیکھیں ریڈیو کے آخر میں او ہے. اس طرح ویڈیو, ویڈیو کا آخر میں بھی او ہے, تو پلورل بناتے وقت آخر میں ہم ایس کا اضافہ کریں گے. ریڈیوز, ویڈیوز, تو یہ پلورل بن جائے گا. آگے لکھتے ہیں قاعدہ نمبر 4, ایڈ ای ایس ٹو اے فیو ناؤن دیٹ اینڈ ان او. دیکھیے یہاں پر تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر آخر میں او ہو تو پلورل بناتے وقت ایس کا اضافہ کیا جائے گا, لیکن کچھ ناؤن ایسے ہیں جس کے آخر میں او آنے کے باوجود ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے, یعنی اس کو آپ شاذ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ اوپر والا قاعدہ یہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ رول اپلائی نہیں ہوتا, تو لہٰذا ای ایس کا اضافہ وہاں پر کیا جائے گا. جس طرح کہ ٹومیٹو, ٹومیٹو تو اس کا پلورل بناتے وقت ٹومیٹوز, یعنی ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا. اس طرح ہیرو, تو جمع بناتے وقت ہیروز, آخر میں ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا. یہ ٹیسٹ کے حوالے سے انتہائی اہم چیزیں ہیں, لہٰذا نوٹ کرتے جائیں, کیونکہ اکثر اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ یہاں پر کیا اضافہ کرنا پڑے گا. اچھا, تو رول نمبر 5 یہاں پر کیا ذکر ہے, چینج وائی ٹو آئی اینڈ ایڈ ای ایس ٹو موسٹ ناؤن اینڈنگ ان وائی. مطلب یہ کہ اگر کوئی ناؤن ایسا ہے جس کے آخر میں وائی آئے,
اگرچہ یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وائی آئے لیکن اس سے پہلے کانسوننٹ ورڈ ہو، کانسوننٹ لیٹر ہو، جس طرح کہ یہاں پر ٹی ہے، ٹھیک ہے، سٹی میں یہاں پر ٹی ہے، تو لہٰذا پلورل بناتے وقت ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ کہ اس وائی کو ہم آئی میں تبدیل کریں گے، اس وائی کو آئی میں تبدیل کریں گے اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ تو دیکھیں سٹی، تو سٹی سے ہم یہ وائی کو ہم نے آئی میں تبدیل کر لیا اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کر لیا، تو سٹیز بن گیا، یہ اس کا پلورل بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانچویں قاعدہ کو خلاصہ ہے کہ اگر کسی ورڈ کے آخر میں وائی ہو تو اس وائی کو ہم آئی میں اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے تو پلورل بن جائے گا۔ رول نمبر 6، if a vowel comes before y add s، دیکھیں یہاں پر تو ہم نے پڑھا کہ اگر آخر میں وائی ہو لیکن اس سے پہلے کانسوننٹ ہونا چاہیے۔ اب اگر کہہ رہے کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں وائی ہے لیکن اس سے پہلے واول ہے، جس طرح کہ بوائے میں دیکھ لیں او ہے اور ڈے میں دیکھ لیں وائی سے پہلے اے ہے، تو یہ واول ہے، تو کیا کریں گے؟ آخر میں اس کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ الگ قاعدہ ہے کہ آخر میں وائی اور اس سے پہلے کانسوننٹ ہو، اور یہاں پر وائی اور اس سے پہلے واول ہو تو پھر آخر میں صرف ایس کا اضافہ کیا جائے گا، جس طرح کہ بوائے سے بوائز اور ڈے سے ڈیز، یہ بن جائے گا۔ رول نمبر 7، چینج ایف ٹو وی اینڈ ایڈ ای ایس ٹو دا موسٹ ناؤن دیٹ اینڈ ان ایف آر ایف ای۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ناؤن ایسا ہے جس کے آخر میں ایف آیا ہو یا ایف یا ایف ای، تو کیا کریں گے؟ ایف کو ہم وی میں چینج کریں گے، ایف کو وی میں چینج کریں گے اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے، جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیں لیف کہتے ہیں پتے کو، اور وولف کہتے ہیں بھیڑیے کو، تو لیف آخر میں ایف آیا ہوا ہے تو اس ایف کو ہم وی میں چینج کریں گے، جس طرح یہاں پر دیکھ لیں، اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے تو لیوز بن جائے گا، لیوز، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وولف، تو وولف کے آخر میں ایف ہے تو ایف کو ہم وی میں چینج کریں گے اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے تو وولز بن جائے گا، وولز، بھیڑیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 رولز ہم نے پڑھ لیے کہ اکثر ناؤنس تو ایسے ہیں جس کے آخر میں ایس کا اضافہ کرنے سے وہ پلورل بن جاتے ہیں، اور اگر آخر میں کسی ورڈ کے آخر میں ایس ایچ سی ایچ ایکس زیڈ وغیرہ کے لیٹرز آئے ہوں تو آخر میں ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے، یہ رول نمبر 2۔ رول نمبر 3، اگر کسی ورڈ کے آخر میں او آیا ہوا ہوں تو آخر میں ایس کا اضافہ کریں گے، اور رول نمبر 4 یہ ہے کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں، کچھ ناؤنس جس کے آخر میں او ہے لیکن اس کے باوجود ای ایس کا اضافہ کریں گے، تو یہ رولز نمبر 4 ہے۔ اور رول نمبر 5 یہ کہ اگر کسی لیٹر کسی ورڈ کے آخر میں وائی ہو اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو وائی کو آئی میں اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے، جس طرح سٹی سے سٹیز۔ اور رول نمبر 6 کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں وائی ہو اور وائی سے پہلے یہ واول لیٹر ہو تو اس کو پلورل بناتے وقت آخر میں صرف ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور اس طرح آخری اور 7واں رول یہ ہے کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایف یا ایف ای آیا ہو تو پلورل بناتے وقت ایف کو وی اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر کچھ اور بھی ہے، تو رول نمبر 8 کہ ایڈ ایس ٹو اے فیو ناؤن دیٹ اینڈ ان ایف آر ایف ای۔ دیکھیں رول نمبر 7 تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایف یا ایف ای آیا ہو تو وہاں پر ایف کو وی اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے، لیکن یہ اس سے مستثنا ہے، یہ شاذ سمجھ لیں کہ کچھ ناؤن ایسے ہیں جس کے آخر میں ایف یا ایف ای آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود پلورل بناتے وقت وہاں پر ہم ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جس طرح کہ روپ کہتے ہیں چھت کو، کف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں روف
اس کو پلورل بناتے وقت آخر میں ایس کا اضافہ کیا جائے گا. اس طرح کف ہتھیلی کو کہا جاتا ہے تو آخر میں اس کا اضافہ کیا ہوا ہے. تو اگرچہ اس ورڈ کے آخر میں ایف آیا ہوا ہے لیکن وہی رولز نمبر 7 اس پر اپلائی نہیں ہو رہا, تو آخر میں ہم اس کا اضافہ کریں گے. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ پلورل فارم آف سم ناؤنس آر irregular. تو دیکھیں یہ جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے تو یہ سارے ریگولر ناؤنس تھے. اب irregular ناؤن کہ وہاں پر کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر اس کی جو اصل بنا ہے, اصل شکل و حیات اور اسپیلنگ ہے, اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. جس طرح کہ مین ہے تو مین سے پلورل بناتے وقت یہ مین درمیان میں لیٹر چینج ہوا, ٹھیک ہے, جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی قاعدے ہم نے پڑھ لیے تو درمیان میں کوئی لفظ چینج نہیں ہوا بلکہ آخر میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے. اس طرح ٹوتھ تو یہ ٹیتھ بن جائے گا. اور کچھ سنگولر ناؤن ایسے ہیں جو کہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ شیپ, ڈیئر, تو یہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. چینج آن ٹو اے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لیٹر کے آخر, کسی ورڈ کے آخر میں او این آ جائے, تو او این کو پلورل بناتے وقت ہم اے کے ساتھ چینج کرتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیں فینامینن کرائٹیرین, تو یہاں پر کرائٹیرین کے آخر میں او این آیا ہوا ہے. اس طرح فینامینن کے آخر میں او این آیا ہوا ہے, تو پلورل بناتے وقت اس کو ہم اے سے تبدیل کریں گے, ٹھیک ہے. تو فینامینا کرائٹیریا یہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. امید ہے یہ سمجھ آ چکا ہوگا. آگے یہاں پر کچھ دیے ہوئے ہیں سنگولر اور پلورل. تو ہیئر کا یہ سمجھ لیں کہ ہیئر جو ہے نا, یہ اگر جنرلی بات کی جائے تو ہیئر مطلب چونکہ یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے لہٰذا یہ سنگولر اور پلورل دونوں کی طرح ایک ہی استعمال ہوگا, یعنی ہیئر اور ہیئر. لیکن اگر انفرادی طور پر کسی کی بات کی جائے کہ مثلا اس کے سر میں نے 2 بال یہ سفید پائے, یعنی اس طرح اگر بنایا جائے, کسی کی انفرادی بالوں کا تذکرہ کیا جائے تو پھر وہاں پر ہیئرز استعمال ہوگا, یعنی پلورل. اس کے آخر میں ہم اس کا اضافہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیئر ہے تو اس کو ہم پلورل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سنگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے بعد ہے فلائی, تو یہ فلائز بن جائے گا کیونکہ آخر میں وائی ہے اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ہے, تو وائی کو آئی میں اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے. ٹوتھ کو ٹیتھ, لیٹر کو لیٹرز, آخر میں اس کا اضافہ. بینچ کو بینچز کیونکہ آخر میں ایس ایچ آیا ہوا ہے, دیکھیں ایس ایچ آیا ہوا ہے تو آخر میں ای ایس کا اضافہ کیا جائے. اس طرح نائف, تو دیکھیں آخر میں ایف ای آیا ہوا ہے, جب ایف ای ہے تو اس کو ہم رولز کے مطابق ایف ای کو وی میں چینج کریں گے اور آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے. اس طرح بک کو بکس, پوٹیٹو پوٹیٹوز, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سنگولر اور پلورل کے قاعدے. آگے بڑھتے ہیں ریگولر اینڈ ارریگولر ورب. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ ریگولر ورب اور ارریگولر ورب کسے کہتے ہیں. ورب کین بی ریگولر اور ارریگولر. ریگولر ورب فارم دیئر پاسٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپل فارم بائی ایڈنگ ای ڈی, یعنی اگر کسی ورب کے آخر میں ہم ای ڈی کا اضافہ کریں گے اور اس سے وہ پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم وغیرہ بن جائے تو اس کو ہم ریگولر ورب کہیں گے. ریگولر یعنی یہ قاعدے کے تحت ہی آ رہے ہیں. اور اگر کوئی ورب ایسا ہے جس کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں بلکہ آخر میں یعنی ای ڈی کا اضافہ کرنے نہیں بلکہ اس کی ہیئت اور بنا ہی چینج ہو جائیں تو اس کو ہم ارریگولر ورب کہیں گے. جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیں کہ 3 فارم آف دا ورب دیے ہوئے ہیں. بیس فارم یعنی اس کی جو بنیادی ہیئت ہے اس کو بیس فارم کہا جاتا ہے. جس طرح ایکسیپٹ, تو آخر میں ای ڈی کا اضافہ کرنے سے یہ پاسٹ فارم بن جائے گا. اور اس طرح ایکسیپٹڈ, آخر میں یہی ای ڈی کا اضافہ کرنے سے پاسٹ پارٹیسپل یہ بن جائے گا. البتہ یہ پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل یہ کہاں پر ہم پہچانیں گے کہ یہ پاسٹ فارم ہے پاسٹ پارٹیسپل, تو یہ ٹینس سے ہم پہچان سکتے ہیں کیونکہ پاسٹ پارٹیسپل یہ عام طور پر پرفیکٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی کوئی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے یا پاسٹ فارم ہے.
اس طرح چینج، ریممبر، پیک، لیسن. تو دیکھیں تمام کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کرنے سے یہ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بن چکی ہے. تو اس کو ہم ریگولر ورب کہیں گے. آگے ارریگولر ورب. ارریگولر ورب جس طرح میں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص فارم نہیں کہ ہم آخر میں ای ڈی کا اضافہ کریں گے، بلکہ کسی بھی طرح سے اس کی جو سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے وہ آ سکتی ہے. جس طرح ایرائز. ایرائز مینز ویک اپ، یعنی اٹھنا، اس کو کہا جاتا ہے. تو ایرائز، ایروز، ایریزن، دیکھیں تینوں فارم ایک دوسرے سے چینج ہے، تو لہٰذا اس کو ارریگولر فارم کہا جائے گا. اس طرح بیٹ، بیٹ، بیٹن، تو اس کا بھی کوئی خاص قاعدہ نہیں. چوز، چوز، چوزن، اور فلائی، فلیو، فلون، اور گو، وینٹ، گان. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر یہ ہو تو اس ترتیب سے اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم آئے گی. تو لہٰذا یہ جس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل زبان ہے وہ جس طرح استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو بہر صورت ورب کی جو دو فارم ہیں، ریگولر فارم اور ارریگولر فارم، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر کچھ مسنگ لیٹرز ہیں ٹو کمپلیٹ دا ورڈ. پہلا لفظ ہے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. تو یہاں پر اس کی جو اسپیلنگ ہے پہلے میں ایف اور دوسرے میں این میں سے. اس طرح ایکسائٹیڈلی، تو پہلے میں ایکس اور دوسرے میں ڈی یہ میں سے، یعنی خوشی سے. اور اس طرح اینکشسلی، حیرانگی سے اور یا شدت سے، یہ اس کا معنی ہے. پہلے میں این اور آخر میں وائی. اس طرح ایڈونچرس، مہم جو کو کہا جاتا ہے، پہلے میں ٹی اور آخر میں ایس یہ میں سے. اس طرح ایکسپیکٹڈ، ایکسپیکٹ یعنی توقع رکھنا، تو یہ اس کی مسنگ لیٹر ہے. اور آخر میں ڈس اپوائنٹڈ یعنی نا امید ہونا، تو یہ اس کی اسپیلنگ بنے گی. اچھا، اس کے بعد سمپل پاسٹ ٹینس. سمپل پاسٹ کے بارے میں تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو سمپل پاسٹ ٹینس یہ وہی ٹینس ہوتا ہے کہ ایکسپریس این ایکشن دیٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ ٹائم، کہ جو ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیں، حفصہ گاٹ ہر پارسل، حفصہ نے اپنا پارسل وصول کر لیا. تو یہ گاٹ یہ گٹ کی سیکنڈ فارم ہے، سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، لہٰذا اس کو پاسٹ ٹینس کہا جائے گا. اور اس طرح حفصہ ڈڈ ناٹ، یہ تو یعنی یہ افرمیٹیو کی سینٹینس ہے اور یہ نیگیٹیو سینٹینس. حفصہ ڈڈ ناٹ گیٹ ہر پارسل، کہ اس نے اپنا پارسل وصول نہیں کیا. ڈڈ حفصہ گیٹ ہر پارسل، کیا حفصہ نے اپنا پارسل وصول کیا ہے، یہ انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. تو یہ ایک ہی جملہ کو تین مرتبہ کہ افرمیٹیو، نیگیٹیو اور اس طرح انٹروگیٹیو سینٹینس کس طرح بنے گا. آگے اس سے متعلق کچھ مزید وضاحتیں کہ یہ جو پاسٹ ٹینس ہے یہ ہم کس طرح لائیں گے. تو اس کا جو افرمیٹیو سینٹینس ہے، یعنی کوئی مثبتی جملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لائیں گے، فاعل، پھر اس کے بعد سیکنڈ فارم آف دا ورب جس کو ہم پاسٹ فارم کہتے ہیں. جس طرح کہ ایکسیپٹ، تو ایکسیپٹیڈ، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسیپٹیڈ یعنی سیکنڈ فارم آف دا ورب لائیں گے. اور آخر میں آبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس میں جو ہیلپنگ ورب وغیرہ وہ یہ چیزیں یہاں پر استعمال نہیں ہوتی. تو یہ آبجیکٹ یعنی مفعول استعمال کریں گے. یہ افرمیٹیو سینٹینس. نیگیٹیو میں کیا؟ نیگیٹیو میں ڈڈ. تو دیکھیں وہاں پر جو پریزنٹ ٹینس تھا تو وہاں پر ہم ڈز اور ڈو استعمال کرتے تھے، جبکہ یہاں پر صرف اور صرف ڈڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈڈ ناٹ یعنی اگر نیگیٹیو سینٹینس ہو، اور اگر انٹروگیٹیو سینٹینس ہو تو پھر ڈڈ کو جملے کے شروع میں لائیں گے تو یہ اس سے انٹروگیٹیو سینٹینس بن جائے گا. باقی اس میں میرے خیال میں مزید کوئی خاص بات نہیں، اور پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو کنٹینیوس کہتے ہیں جاری کو. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام جو ماضی میں جاری تھا، کسی وقت تک جاری تھا پھر ختم ہوا، تو اس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہیں گے. جس طرح کہ ایکسپریس ایکشن آر ایونٹس دیٹ ور ان پروگرس ایٹ اے پارٹیکولر ٹائم ان دا پاسٹ، کہ پاسٹ یعنی ماضی میں جو کام پروگرس میں تھا اور جاری تھا تو وہاں پر ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ کنٹینیوس میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم آئی این جی فارم بھی کہا جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ
यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल होगा तो वर्ब के आखिर में आईएनजी हम इस्तेमाल करेंगे। इस आईएनजी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है, मतलब ये कंटिन्यूस है। फिर कंटिन्यूस में आप ये डिफरेंस किस तरह करेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है और या फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में उसके साथ तो इज एम आर वगैरह इस्तेमाल होगा, और पास्ट में इसके साथ वाज वर इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर में इसके साथ विल शल इस्तेमाल होगा। ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, हफ्सा वाज रीडिंग हर स्टोरी बुक। तो यहाँ पर रीडिंग, ये देखें ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। हफ्सा वाज रीडिंग हर स्टोरी बुक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर वाज वर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, और इस तरह ऑब्जेक्ट आखिर में लाएंगे। जिस तरह के इस जुमले में आप मुलाजा कर सकते हैं, हफ्सा तो ये सब्जेक्ट है, वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज और बाकी तमाम के साथ वर इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग ये वर्ब और आईएनजी फॉर्म के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, और हर स्टोरी बुक वगैरह ये जो है ना ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो नेगेटिव सेंटेंस है तो नाट का इजाफा करेंगे, जिस तरह के वाज नाट, और इंट्रोगेटिव में वाज को हम या वर को हम जुमले की इब्तिदा में लाएंगे, जिस तरह के वाज हफ्सा रीडिंग हर स्टोरी बुक, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मज़ीद इसकी वजाहत की जाए। अच्छा, इसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि बार बार हम पढ़ चुके हैं, और कभी तो इसको कनेक्टर्स कहा जाता है, कभी कंजंक्शन कहा जाता है, कभी जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो अल्फाज मुख्तलिफ और सेम चीज़ें, और पहले भी इस पर काफ़ी तज़किरा हो चुका है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के मतलब दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस, दो आइडियाज़, दो वर्ड्स को बीच में मिलाने के लिए बीच में जो अल्फाज लाए जाते हैं, मसलन एंड, फॉर इंस्टांस वगैरह, तो इस तरह के जो अल्फाज लाए जाते हैं इसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस या कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स वगैरह ये कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो वैसे टाइप्स तो इसकी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर 3 किस्म के टाइप्स इसकी वजाहत की गई है। पहले को इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंस कहा जाता है, इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंस, और दूसरे को जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेरेटिव या कमांड सेंटेंस, और दूसरा है इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये भी आसान है और पहले भी इसका तज़किरा हो चुका है। अच्छा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि जिसको हम हुक्म या जुमले कहते हैं, ठीक है। जुमले अमरिया यानी जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो, उसको इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंस कहा जाता है। जिस तरह के शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी कॉपी दिखाइए, ठीक है। गो एंड ब्रश योर टीथ, जाके अपने दांत साफ कीजिए, ब्रश कीजिए, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। तो ये सारे हुक्मिया जुमले हैं, हुक्म दिया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कमांड सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस, इसको हम कहते हैं हिदायती जुमले। हिदायती जुमले यानी जिसमें कुछ हिदायत दिए गए हों, कि मसलन देखें आप कोई सिरप उठा के देख लें तो इस पर कुछ लिखा हुआ होता है कि दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखे, ये करे वो करे, या ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह उस पर कुछ जुमले लिखे हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस हैं कि आपको हिदायत दी जा रही है, ठीक है। तो जिस तरह के टेक मी टू द मार्केट, ये तो कुछ वाज़ेह जुमला नहीं, अलबत्ता ये दूसरा जो है 8 टीस्पून्स ऑफ शुगर, के मतलब 2 चम्मच ये क्या है चीनी डालिए, ठीक है। या टर्न टू द लेफ्ट, बाएं तरफ टर्न कीजिए। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं तो ये इसको कहते हैं एक्सट्रक्शनल सेंटेंस। बाकी मैंने कुछ और भी इसकी मिसालें बता दी, तो इसको इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस यानी हिदायती जुमले कहते हैं। तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ جذبات و احساسات، غمی خوشی کے وقت جو جملے منہ سے نکلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس یا فجائیہ جملے. جس طرح کہ اور ٹیم ون دا میچ، تو دیکھیں یہ خوشی کے وقت کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیم یہ میچ جیت گئی. او آؤچ مائی لیگ از بلیڈنگ، کہ میری ٹانگ سے خون بہ رہا ہے. واو یو آر لکنگ پریٹی، بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہو. تو یہ سارے کے سارے وہی جملے جو اچانک منہ سے نکلتے ہیں، اس کو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہا جاتا ہے. آخر میں یہی لیٹر دیا ہوا ہے جو کہ ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لیٹر کس طرح لکھنا ہے، کہاں پر نام، کہاں پر ریسیور نام، اور کہاں پر باڈی میں کیا کیا لکھنا ہے، اور آخر میں رائٹر نیم وغیرہ وہ کہاں پہ آتا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ لیکچر نمبر 13 ختم ہوا.